مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک صلی وسلم علیہ. باب الاول. اول کا معنی ویسے ہوتا ہے زیادتی کرنا، لیکن اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ مخرج مسئلہ جب تنگ پڑ جائے تو پھر اسی کے اجزاء میں سے مخرج پر زیادتی کرنا. ٹھیک ہے جی. فرضی حصہ جب تنگ پڑ جائے، یعنی مخرج مسئلہ جب تنگ پڑ جائے تو اس وقت اسی کے اجزاء سے زیادتی کرنے کا نام اول ہے. اس کی میں صورتیں بتا دوں گا، پھر وہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. مجموع مخارج 7 ہیں، 4 ایسے ہیں جس کا اول آتے ہی نہیں ہے. مثلا نصف 1/2 اس کا اول نہیں آئے گا. پھر 1/3 1/4 ان کا اول نہیں آتا. 1/8 کا بھی اول نہیں آتا. یہ 4 ایسے ہیں جس کا اول نہیں آتا. 1/2 1/3 1/4 1/8. 3 ایسے ہیں کہ جس کا اول کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. بہرحال 6 تو اس کا اول 10 تک آتا ہے. وطرم و شفعن، جفت اور طاق. بہرحال 12 تو اس کا اول 17 تک آتا ہے. طاق آتا ہے، جفت نہیں آتا. 24 جو ہے اس کا اول 27 تک آتا ہے. اولاً واحداً صرف ایک ہے، جیسے کہ مسئلہ ممبریہ. اب اس کی ذرا ساتھ ساتھ صورت ہم ذرا کلیئر کرتے رہیں. ادھر میں لکھاتا جاتا ہوں تاکہ وہ صورتیں واضح ہوتی جائیں. زوج اور 2 حقیقی بہنیں، زوج چونکہ اولاد نہیں ہے تو 1/2، 2 بہنیں 2/، ٹھیک ہے جی. مسئلہ ٹھیک ہے. 3 اسے مل گئے اور 4 اسے مل گئے. 6 کا 2/3 4 ہی بنا نا. اب 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ اوپر جو مخرج مسئلہ تھا، جہاں سے مسئلہ ہم نے نکالا تھا، مخرج مسئلہ وہ 6 ہے، نیچے 7 ہو گئے. اس کو کہتے ہیں کہ مخرج مسئلہ تنگ پڑ گیا ہے. اب اول کریں گے ہم، یعنی زیادتی، اور وہ نیچے 7 ہے، اس کے مطابق ہم 7 بنا دیں گے. بات سمجھ آ گئی جی؟ لکھ لیے. اچھا، اب اسی کے ساتھ ہی اخیافی بھائی آ جاتا ہے. اخیافی بہن کیا لے، اخیافی بھائی، چونکہ دونوں کی بات ایک ہی ہے. اچھا جی، اس کے لیے کتنا ہوگا جی؟ چونکہ ایک ہے 1/، اس کے ہم نے 3 احوال پڑھے تھے. 1 ہو تو 1/6، 1 سے زیادہ ہو تو 1/3، اور ایک صورت کے اندر اولاد آ جائے ساکت، باپ آ جائے، دادا آ جائے بالاتفاق یہ ساکت. یہ 3 احوال ہم نے پڑھے تھے. تو یہاں پر کون سے بنے گا؟ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی 1 تو 1/6. شاباش. اب جی 6 کا چھٹا، یعنی اول کو ابھی سائڈ پر کریں تو 6 کا چھٹا 4 دن 7 اور 1 8 ہو گئے. اب یہاں پر ہم اول لکھ کر کتنا کریں گے؟ 8. یہ 8 ہو گئے. ٹھیک ہے، مٹا دو.
زوج اور دو حقیقی بہنیں اور دو اخیافی بھائی. زوج کے لیے اولاد چونکہ نہیں ہے تو 1/2. دو حقیقی بہنیں شاباش. دو خیافی بھائی مسئلہ شاباش. نصف اسے چلا گیا, 4 اسے مل گیا, 6 کا تیسرا کتنا بنا 2, 4 اور 3 7 اور 2 کتنے ہو گئے 9. یہ مخرج تنگ پڑ گیا. اب ہم یہاں کیا لکھیں گے اور آگے کیا ڈالیں گے 9. سمجھ آ رہی بات کی؟ آگے یہ صاف کریں. وہی صورت, تھوڑا سا فرق. زوج دو حقیقی بہنیں دو خیافی بھائی ماں. زوج کے لیے کتنا 2 حقیقی بہنیں 2/3. 2 خیافی بھائی ماں کے لیے 1/, بھائی آ گئے نا کسی بھی جیسے ہو تو 1/, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانُوا إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. تو مسئلہ کسے شروع کیا 6 سے پڑا کیوں, وہ جفت اور طاق مکس ہو گئے اور 2 کو پھر 3 سے ہم ضرب دے دی. 6 کا نصف 3, 6 کا 2/3 یعنی 2/3, 2/3 4. شاباش. 6 کا تیسرا 2, 6 کا چھٹا 1, جمع کر دیں 10 ہو گئے. 4 3 7 7 2 9 اور 1 یہاں پر آ جائے گا اور. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ اور تھا 6 کا وطرن و شفن, کہ جو طاق اور جفت دونوں طرح سے آتا ہے. آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ 12 کا 12 سے 17 تک. بسم اللہ. الحمدللہ. یہ جناب زوجہ دو حقیقی بہنیں اور ایک اخیافی بھائی. زوجہ زوجہ کے لیے 1/, چونکہ اولاد نہیں ہے. 2 حقیقی بہنوں کے لیے 2/, اخیافی بہن کے لیے مسئلہ یہ بھی اچھا ہے, فوراً یاد کا آ گیا.
اب جمع کریں، 8 اور 10، 10 اور 3 یہاں پر آئے گا اور آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ زوجہ وہی، 2 حقیقی بہنیں، 2 اخیافی بہنیں۔ زوجہ کے لیے 2 حقیقی بہنوں کے لیے، 2 اخیافی بہنوں کے لیے 1/3۔ مسئلہ یہاں سے جی نہیں 1/3، اور اس کے لیے کتنے ہو گئے؟ 8 اور 4 12، 12 اور 3 اول آ گیا، ٹھیک آ گیا، یہ طاق آ رہا ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ مٹانا پڑے گا۔ تین بیویاں، جدتین، 2 جدہ، یہ جدہ اس لیے کہ دادی بھی ہو سکتی ہے نانی بھی ہو سکتی ہے، دادی نہیں لکھا میں نے۔ 4 اخیافی بہنیں، 3 بیویاں، 2 جدہ، 4 اخیافی بہنیں، 8 حقیقی بہنیں۔ اب ذرا دے دیں اسے، ان کو بیویاں ہیں، اولاد ہے 1 جدہ، 1 ماں کی جگہ لے رہے ہیں نا، تو 1 4 اخیافی بہنیں ہیں، 1 سے زیادہ ہیں تو 1/8 حقیقی بہنیں ہیں۔ مسئلہ جی چاہیے 8 4 12، 12 اور 2 14 اور 3 17، اول آیا 17۔ یہ جناب 12 کا اول جو ہے وہ 17 تک آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے 24 ہے، اس کا اول 1 ہی آتا ہے، وہ 27۔ بیوی، 2 بیٹیاں، ماں باپ۔ بیوی اولاد ہے تو کتنا جی؟ شاباش۔ 2 بیٹیوں کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے 7۔ مسئلہ اب ٹھیک ہو گیا، 8 تھی، اور ادھر
اب جمع کریں، جمع کریں، 4 4 8 24 24 اور 3 یا اللہ۔ اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ بھی کہتے ہیں۔ اس مسئلہ کو ممبریہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بندے نے خطبے کے دوران کھڑا ہو کر یہ مسئلہ پوچھا کہ بتائیں ایک شخص فوت ہوا، اس کی بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہے، وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ آپ نے ممبر پر ہی تشریف فرما ہو کر اس کا جواب دیا، اور اس وقت اول کا تصور نہیں تھا، اور یہ پھر ایسا تصور پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ کل وراثت کے 27 حصے ہوں گے، اور بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹیوں کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والے سے زیادہ مشہور ہے۔ جی جی آپ کے دور میں سب سے پہلے پیش آیا، اس کے بعد حضرت علی کے دور میں دوبارہ پیش آیا۔ یہ در المنتقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشہور، انہی کے والے سے، اور کوفہ کے ممبر پر یہ پوچھا گیا، اور آپ نے اپنے خطبے میں کہا الحمدللہ الذی یحکم بالحق قطعا ویجزی کل نفس بما تسعی والیہ المآب والرجع۔ تو آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے من غیر رویت، بغیر غور و فکر کے آپ نے اس والے سے تعامل کیے بغیر فرمایا عورت کے لیے اس کا سمن 9 ہو جائے گا، 9 اس کا سمن، یعنی ممبر پر بیٹھے اس کا جواب دے دیا، اور اس میں آپ کی جو فطانت ہے وہ پیش نظر آ جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک جو ہے یہ اول 24 کا 31 تک جا پہنچتا ہے۔ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر میں ٹائم وہ بھی حل کر لیں۔ بیوی، دو اللاتی بہنیں، کافر بیٹا۔ اب بیوی کے لیے چونکہ کافر بیٹا محروم ہوتا ہے نا، اسے حصہ نہیں ملتا، آپ فرماتے ہیں، آپ نے پیچھے پڑھا باب الحجب میں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک جو کافر ہوتا ہے یا جو محروم ہوتا ہے، وہ محروم تو ہوتا ہے لیکن دوسرے کو اس کے ذریعے حصے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک محروم کل معدوم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محروم ہے نا، وہ وجود رکھتا ہے، حج میں نقصان کرتا ہے، دوسرے کے حصے میں کمی واقع کرتا ہے، یعنی ماں کو یہ بیوی ہے، اس بیٹے کی وجہ سے، کافر بیٹے کی وجہ سے اس بیوی کو 1/، بیٹا محروم نہ ہوتا تو 1/8 ملنا تھا، اور چونکہ یہاں پر ہمارے نزدیک بالکل معدوم ہے، اس اعتبار سے اس کو 1/4 ملے گا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 1/8 ٹھیک ہو گیا جی۔ اور 2 اللاتی بہنیں، 2 اللاتی بہنیں، ایک اخیافی بہن
میں وہ رہ گئی لکھنے میں، صورت کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے. فیکون للمرأۃ الثمن عند ولی الام السدس وللاختین لابی الثلثان وللاختین لام الثلث. ماں کا ذکر بھی ہے، 2 خیافی بہنیں بھی ہیں، 2 اخیافی بہنیں، 7 ذکر ہے ماں کا. 2 لاتی بہنیں ہیں، تو الاتی بہنیں جب بیٹا موجود ہو اس وقت تو ساکت کرنا ہے، لیکن یہ حجب حرمان نہیں کرے گا، حجب نقصان کرے گا. تو اس کا اعلیٰ تھا، اس سے ادنا کی طرف کر سکتا ہے، محروم نہیں کرے گا. اس واسطے اس کو 2 بٹا یہ محروم. 2 خیافی بہنیں ہیں تو ان کا حصہ 1 بٹا 6 سے 1 بٹا 2، کیونکہ 1 سے زیادہ ہے نا، تو 1 بٹا 3 آ جائے گا. ماں کا ان بہنوں کی وجہ سے بھی حصہ 1 بٹا 6 ہو جائے گا. مسئلہ 24 سے شروع ہوا. اور 16 24 کا 3، ٹھیک ہے جی. اور ادھر 4 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 12 اور 3 15 اور 16 31. یہ 24 کا اور 31 آ گیا. یہ ٹوٹل صورت ایسے بنی گی. ٹھہرو یہ اچھی طرح دیکھ لینا. لیکن یہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے، فتویٰ اس پر نہیں ہے. فتویٰ اسی بار ہے کہ کافر بیٹا جو ہے یہ محروم ہے، اور ہمارے نزدیک یہ صورت یوں بنے گی. بیوی، 2 الاتی بہنیں، کافر بیٹا 2 ہمارے نزدیک یوں بنے گا 1 بٹا 4. 2 لاتی بہنیں ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، 2 بٹا اس کو 1 بٹا ماں کو. ہمارے نزدیک یوں بنے گی. مسئلہ کس سے شروع ہوگا؟ 3 اسے مل گئے اور 8 اسے آ گئے، 4 آ گئے، 2 آ گئے. ٹھیک ہے جی. 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6. 6 اور 3 9. 9 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 17. ہمارے نزدیک اول اس کا یہ 17 آئے گا. ہمارے نزدیک اگر یہ صورت بنتی ہے نا تو صحیح صورت یہ بنے گی. کافر بیٹا معدوم میں ہے، اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا دوسرے کو، نہ حجب حرمان نہ حجب نقصان. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک مسئلہ صورت یوں بنے گی، اور جس پر فتویٰ نہیں ہے راجح قول کے مطابق صورت مسئلہ یوں بنے گی، اور فتویٰ اسی پر ہے. جی بات سمجھ آ گئی جی. اگلا ہے سبق اعداد کے والے سے کہ تماثل، تداخل، توافق اور تباین. 2 عدد 2 حال سے خالی نہیں، کہ ایک عدد دوسرے کے مماثل ہے یا نہیں. 7 7 جیسا، 5 5 جیسا، 10 10 جیسا. 2 عدد 2 حال سے خالی نہیں، کہ ایک عدد دوسرے عدد کے مماثل ہے یا نہیں. اگر ہے
تو ان دو عددوں کو متماثلین اور ان میں آپس میں جو نسبت ہے اس کو تماثل کہتے ہیں۔ اور اگر ایک عدد دوسرے کے مماثل نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ ایک عدد بڑا ہے، دوسرا عدد چھوٹا ہے، تو بڑا عدد چھوٹے عدد پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دیتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر ہو جائے تو ان میں نسبت تداخل کی ہے اور ان دو عددوں کو متداخلین کہتے ہیں۔ تداخل اور اگر بڑا عدد چھوٹے پر تقسیم نہ ہو یا چھوٹا جو ہے بڑے عدد کو تقسیم نہ کر سکے تو پھر دیکھیں گے کہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو پھر دیکھیں گے کہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر تقسیم کر رہا ہے اگر پورا پورا تقسیم کر رہا ہے تو ان میں نسبت توافق کی ہے، اور ان ہر دو عددوں کو متوافقین کہیں گے۔ اور اگر کوئی تیسرا عدد ان کو تقسیم نہ کر سکے تو ان میں نسبت تباین کی ہے، اور ان دو عددوں کو متباینین کہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ آج جو لکھا ہے ذرا اس کو ایک منٹ دوہرا لیں۔ جی ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تماثل العددین، دو عددوں میں تماثل کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے مساوی ہو، اور دو عددوں میں تداخل، یہ کہ دو مختلف عددوں میں تداخل یہ ہے کہ ان میں سے جو اقل ہے وہ اکثر کو گن لے، شمار کر لے، یعنی کلیہ طور پر فنا کر لے، یا ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ دو عددوں میں سے اکثر وہ اقل پر تقسیم صحیح پر تقسیم ہو جائے، یا ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ کم عدد کو یہ کہ اقل پر اگر زیادہ کیا جائے، اقل کی مثل
یا عقل کی کئی مثلیں تو وہ اکثر کے مساوی ہو جائیں. یا ہم اسے یوں کہہ لیں کہ عقل جو ہے وہ اکثر کی جز ہے. مثلا 3 اور 9 تو 3 9 کی جزی ہے. اور 2 عددوں میں توافق یہ ہے کہ ان دونوں میں سے عقل جو ہے اکثر کو شمار نہ کرے لیکن ان کو کچھ تیسرا عدد آ کر شمار کرے. جیسا کہ 8 اور 20 کے درمیان تو ان دونوں کو شمار کرتا ہے 4. تو ان دونوں کے درمیان نسبت ہوگی توافق کی. ان کے درمیان نسبت توافق ہوگی توافق بالربع. یعنی 4 کو 2 سے ضرب دی تو 4 دونی 8 اور 4 پانجے 20. اس لیے کہ عدد عاد یعنی ہم نے بڑے سے بڑا عدد شمار کرنا ہوتا ہے. بڑے سے بڑے عدد کو ہم نے ایسا عدد لینا ہوتا ہے جس میں دونوں پورے آ جائیں. یعنی 4 سے چھوٹا عدد تو ملتا ہے ہمیں 2 لیکن 4 سے بڑا عدد ایسا نہیں ہے کہ جو 8 کو بھی بالکل کلیئر پورے طور پر شمار کر سکے. اس کے لیے اس کو عدد اعظم ملتے ہیں. یعنی ایسا بڑا عدد لیتا ہے جو دونوں کو 20 تک تو 2 بھی پہنچے گا 4 بھی پہنچے گا لیکن ہم نے ایسا بڑا عدد لینا ہے کہ جو دوسرے تو تک جلدی پہنچ جائے. کسی ایک تک تو جلدی پہنچتا ہو نا. اس لیے کہ عدد عاد دونوں کے لیے وہ وفق کی جز کا مخرج ہے. اور 2 عددوں کے درمیان توائن یہ ہے کہ دونوں عددوں کو شمار نہ کرے اکٹھے تیسرا عدد جیسا کہ 9 اور 10 ہے. موافقت اور مباینت 2 عددوں کے درمیان پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر سے عقل کی مقدار دونوں جانبوں سے بار بار یا ایک بار جو ہے وہ کم کریں حتیٰ کہ وہ دونوں ایک درجے کے اندر متفق ہو جائے. اگر وہ ایک میں متفق ہو جائیں تو ان کے درمیان موافقت نہیں ہے اور اگر متفق ہو جائیں عدد میں تو وہ فہما متوافقان بذالک العدد تو وہ اس عدد کے اندر متوافق ہیں. 2 کے اندر نصف ہے نصف کے ساتھ توافق ہوتا ہے. 3 کے اندر ثلث کے ساتھ ہوتا ہے اور 4 کے اندر ربع کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح 10 تک چلتا رہتا ہے. 10 کے بعد جو ہوتا ہے وہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں ایسے جز کے ساتھ جو اسی سے ہوتا ہے. یعنی 11 کے اندر ایسے جز کے ساتھ ہوتا ہے جو 11 کے جز سے ہوتا ہے. 15 کے اندر ایسی جز کے ساتھ ہوتا ہے جو 15 کی جز سے ہوتا ہے. اسی پر قیاس کر لیں. مثلا یہ 22 اور 33 جو ہے اس کے اندر آپ نے توافق تلاش کرنا ہے تو وہ 11 لے کر آئیں گے اور 11 جو ہے وہ انہی کے جز میں سے ہے. آگے جی تصحیح ہے. تصحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں. ہم جب بھی مسئلہ بناتے ہیں تو مسئلہ جب بناتے ہیں تو عدد روس جو فریق ہوتا ہے حصہ دیتے ہیں وہ حصہ بسا اوقات اس پر پورا نہیں اتر پا رہا ہوتا. یعنی بندوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے حصہ کم ہوتا ہے یا حصہ زیادہ ہوتا ہے بندوں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے اندر آ کر وہ حصے پورے پورے تقسیم ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے 2 کیٹیگری کی. ایک تو یہ ہے کہ جو حصے کی کمی زیادتی کا مسئلہ ہے وہ کسی ایک فرد پر ہو رہا ہو پوری لائن میں کسی ایک فرد پر ہو رہا ہے ایک فریق پر چل رہے. اور دوسری کیٹیگری یہ کر دی کہ بھی جو اس کا مسئلہ ہے کمی زیادتی کا وہ ایک سے زیادہ پر ہو رہا ہو. جب ایک سے زیادہ پر ہو تو اس کے لیے 4 قانون ہیں اور جب ایک کے اندر ہو تو اس کے لیے 3 قانون ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالی اس کو آگے پھر ہم ڈسکس کریں گے. تو پیچھے اس والے سے آپ اس کی مشق کر لیں. یہ تصحیح کے قوانین اس کو بڑا ضروری سمجھ جاتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ایک ہی قانون بتا دوں گا جو آج کل دور کے اندر چل رہا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہوگا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلی وسلم علیہ. اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا و شفاء من کل داء. یا الہی ہمارے احباب جو حاضر ہیں جو دیکھ رہے ہیں یا الہی سب کے لیے دعا کرتے ہیں سب کی نیک دلی حاجات پوری فرما اور علم نافع کی دولت ان کو نصیب فرما. علم وراثت سیکھ کر آگے سکھانے کے اور آگے مسائل شریعہ کو بیان کرنے کے اور یا الہی اپنے گھروں کے اندر اس کا اجرا کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا الہی وراثت سیکھ کر ہمیں اپنے بہن بیٹیوں کے حصہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت مطہرہ کے مطابق حصہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد صاحب اجمعین۔